السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہوں آپ کا مدرس پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، ریاض سعودی عرب سے۔ یہ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر قرآن مجید کا ترجمہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے آج قرآن مجید کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے 46 سے لے کر 50 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ برادران اسلام، میرے ماؤں اور بہنوں، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 46 سے 50 تک، اور سورت کا جو پارہ 6 ہے، سماعت فرمائیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے اس کے پیچھے ہی بھیجا عیسیٰ بن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، ان کے سامنے جو تورات ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا فرمائی۔ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ان سے پہلے جو اتاری ہے، ان کے سامنے جو کتاب ہے تورات، اس کی بھی وہ تصدیق کرتی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں بھی ہدایت ہے اور متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے، ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحتیں موجود ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، بما انزل اللہ فی، جو انجیل میں اللہ ذوالجلال نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کتاب سچائی کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ، جو آپ کے سامنے ہے، من الکتاب، کتاب سے، ومحیمنا علیہ، اور ان پر نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم، آپ ان میں فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، جو اللہ ذوالجلال نے اتارا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، آپ کے پاس حق آ جانے کے بعد اب ان کی خواہشات کے پیچھے، ان کی چاہتوں کے پیچھے، ان کی مرضیوں کے پیچھے نہ لگیں۔
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے اتاری ہے ایک شریعت یعنی ایک دستور، وَمِنْهَاجًا اور ایک راہ ہم نے ہر کے لیے متعین فرمائی ہے، اتاری ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک امت بناتے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمانے کے لیے، فیما آتاکم، جو تمہیں یعنی احکامات عطا کیے ہیں، فاستبقوا الخیرات، بس چاہیے کہ آپ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دوڑیں، جلدی کریں، آگے بڑھیں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹنا ہے جمیعاً تم سب نے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور جن باتوں میں تم نے اختلاف کیا تھا اللہ تمہیں ضرور بتائیں گے کہ یہ تم نے دین میں زیادتی کی ہے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دی ہیں اس کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ڈریں اس بات سے، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسے احکامات نازل کیے ہیں اس پر وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی تجھ کو بہکا نہ دیں کہ تم اللہ کی نازل کردہ احکامات کو چھوڑ کر ان کے بہکاوے میں آ جائیں، ان کی باتوں، ان کی خواہشات میں آ جائیں۔ یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، اور جو ان کی خواہشات ہیں ان کو چھوڑے، رد کر دیں۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم پھر گئے، فَعْلَمْ جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو ان کی سزا دیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے زیادہ کیا ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا حکم یعنی وہ چاہتے ہیں، یعنی ایسا حکم جو کفر کا ہے، جہالت کا ہے، اس کو وہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے زیادہ حکم کس کا اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات، اللہ کا فیصلہ وہی بہترین فیصلہ ہے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے کی قوم کے لیے، ایسی قوم جو یقین رکھتی ہے ان کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بہترین ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں، قرآن مجید ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث کی شکل میں موجود ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے، اور یہی ہمارے لیے نظام قرآن اور حدیث ہے، اس پر ہم چلیں گے تو اللہ تعالی ہماری آخرت کو بہتر فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔